بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی مسالہ ریسپی۔ آج میں آپ کے لیے شکرکندی کی کھیر بنانے کی ریسپی لائی ہوں۔ شکرکندی کی کھیر بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے۔ آئیے چلتے ہیں ریسپی تیار کرنے کی طرف۔ یہ میرے پاس شکرکندی ہے۔ یہ شکرکندی کو میں نے سٹیم کر لیا ہے۔ یہ ½ kg شکرکندی ہے۔ اس سے آج ہم شکرکندی کی کھیر تیار کریں گے۔ میرے پاس 2 لیٹر دودھ ہے اور ½ kg اس کے اندر شکرکندی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے جو کام ہم کریں گے، اس کے جو چھلکے ہیں یہ ہم ریموو کر دیں گے۔ اس کو میں نے سٹیم کیا ہے، ابالا نہیں ہے۔ سٹیم کرنے کا طریقہ اپلوڈ کر دیا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی آ رہا ہے اور آئی بٹن میں بھی آ رہا ہے۔ آپ نے اچھی طرح انہیں چھیل لینا ہے اور اس کے چھلکے جو ہیں وہ ریموو کر دینے ہیں۔ شکرکندی کو میں نے صاف کر لیا ہے، اس کے چھلکے تمام ریموو کر دیے ہیں۔ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم کاٹ لیں گے۔ یہ تمام شکرکندی کو میں نے چھیل کر ان کے چھلکے اتار لیے ہیں اور ایک میشر کی مدد سے آپ انہیں میش کر سکتے ہیں۔ یہ میش آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دودھ میں ڈال کے، بلینڈر جار کے اندر بھی ڈال کے آپ اسے میش کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح میش ہو چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑھائی کے اندر دودھ ڈالیں۔ دودھ 2 kg دودھ ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کرنا، اسے ہم نے اس وقت تک ابالنا ہے جب تک یہ کافی حد تک گاڑھا نہ ہو جائے۔ اب ہم ملیں گے گاڑھا ہونے کے بعد، 10 سے 15 منٹ بعد ملیں گے۔ ماشاءاللہ دودھ کے اندر بہت اچھی طرح ابال آ چکا ہے اور کافی حد تک یہ ڈرائی بھی ہو چکا ہے۔ یہ سائڈ پہ جو ملائی ہے ہم اتار کے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور مزید اسے گاڑھا ہونے کے لیے پکائیں گے۔ A few minutes later. اب یہ دیکھیں کافی دودھ جو ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ اس کے اندر جو شکرکندی میں نے میش کی تھی، وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ 2 لیٹر کے اندر ½ kg جو شکرکندی ہے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ اور اب ہم اسے پکائیں گے، اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ ایک ملائم کھیر کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ یہ چمچ میں نے بدل لیا ہے اس لیے کہ یہ سائڈ پہ جو دودھ کی تہ لگ رہی ہے یہ میں ساتھ ساتھ اتار دوں گی۔ نیچے بھی چمچ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلائیں تاکہ یہ جو نیچے نہ لگ جائے۔ کھیر کوئی بھی قسم کی ہو اسے کھڑے ہو کر اوپر پکانا چاہیے، پھر ہی بہترین کھیر بنے گی۔ اگر تہ اس کی نیچے لگ جائے گا تلا تو کھیر کا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اب ہم ملیں گے 10 منٹ بعد۔ اس سے پہلے میں نے جاپانی کھل کی کھیر تیار کی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں آ رہا ہے اور آئی بٹن میں بھی آ جائے گا، تو اس کا بھی وزٹ آپ ضرور کریں، کیونکہ جاپانی پھل کی کھیر بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ شکرکندی کو مکس کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کپ دودھ لیں، شکرکندی کو کے ٹکڑے کر کے بلینڈر جار کے اندر ڈالیں اور 1 سے 2 منٹ چلائیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی گاڑھی سی اسموتھ سی پیسٹ تیار ہو جائے گی۔ جو دودھ آپ ابال رہے ہیں، گاڑھا کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈال دیں تو بہت ہی جلدی آپ کی کھیر بن کے تیار ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ ہماری کھیر جو ہے یہ بن رہی ہے، کافی حد تک گاڑھی ہو چکی ہے۔ صرف اس میں اب 5 منٹ کے بعد یہ ہماری کھیر بن کے تیار ہو جائے گی۔ اب ہم ملیں گے 5 منٹ بعد۔ 5 minutes later. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پٹاخے جو ہیں یہ نکل رہے ہیں، یہ آخری اسٹیج پہ ہے۔ اس اسٹیج پہ آگے آپ اس کے اندر الائچی پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس الائچی دانے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر الائچی پاؤڈر ہے تو اس کا فلیور بھی بہت ہی اچھا نکلتا ہے۔ جو بچے الائچی کے ذائقے کو پسند نہیں کرتے وہ بھی بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھیر جو ہے ہماری گاڑھی ہو چکی ہے
اس کے اندر میں نے الائچی پاؤڈر بھی استعمال کر لیا ہے۔ اب اس سٹیج پہ آ کے جب ہم اتارنے لگیں تو اس کے اندر چینی ایڈ کریں، 1 2 3 4 اور 5 چمچ، یا پھر آپ حسب ذائقہ اپنی پسند کے مطابق اس کے اندر چینی ایڈ کریں۔ کچھ زیادہ کھاتے ہیں، کچھ کم کھاتے ہیں، کچھ نارمل رکھتے ہیں، چینی آپ اپنے حسب ذائقہ رکھیں۔ یہ میں نے اس کے اندر 150 گرام چینی ایڈ کی ہے، یہ 5 چمچ چینی اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ اگر مجھے کم محسوس ہوئی تو پھر ہم اور ایڈ کر رہے ہیں، لیکن پرفیکٹ یہی ہے کہ 150 گرام اس کے اندر چینی جو ہے یہ جائے گی اور ہماری ان کا ذائقہ جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا۔ اب میں نے اسے صرف 1 سے 2 منٹ پکانا ہے۔ جو چینی جو ہے اس نے پانی چھوڑا ہے، اس کا شیرہ بنا ہے، لکوڈ ہوئی ہے، تو تقریباً یہ چینی کا پانی ہم ختم کریں گے اور کھیر ہماری بن کے تیار ہو جائے گی۔ کھیر کے اندر آپ ڈرائی فروٹ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کریں، جتنے چاہیں آپ ایڈ کر سکتی ہیں۔ اور کھیر ہو اور اس کے اندر جو ہے گری کھوبرا جو ہے وہ نہ ایڈ کریں تو پھر کھیر نامکمل ہے۔ یہ کھیر ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا تو گاڑھی ہے، ابھی ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑھی ہوگی۔ اب ہم اسے فلیم کو بند کرتے ہیں۔ اس کے اندر کھوپرا بادام ڈال کر اب ہم چلتے ہیں ڈش آؤٹ کی طرف۔ آپ بادام، پستہ، کاجو جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں، آپ گاردش آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔